اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ آن زاہد کوہی کہ نظر کردہ بود کہ میوائے کوہی از درخت بازنگیرم او درخت را ران فشانم او کسے ران گویم بصریح او کنایت کہ بے فشاں او آن ران جورم کہ بعد از درخت افگندہ باشد، یعنی پہاڑ میں رہنے والے اس عبادت گزار کا بقیہ قصہ جس نے منت مان لی تھی کہ میں درخت سے پہاڑی میوہ نہ توڑوں گا اور درخت کو نہ جھاڑوں گا اور کسی سے صاف اور اشارے میں نہ کہوں گا کہ تو جھاڑ دے اور اس کو کھاؤں گا جس کو ہوا درخت سے گرا اور اس کو کھاؤں گا جس کو ہوا درخت سے گرا دے گی۔ اس پہاڑ میں درخت اور پھل تھے، بے شمار سیب اور امرود اور انار تھے، اس درویش کی خوراک وہ پھل تھے، ان کے علاوہ وہ کبھی کوئی چیز نہ کھاتا۔ اس درویش نے کہا، اے اللہ، میں نے تجھ سے عہد کیا ہے کہ میں کسی وقت بھی پھل نہ توڑوں گا، میں کسی وقت بھی خود پھل نہ توڑوں گا، دوسرے سے بھی نہ کہوں گا کہ تو توڑ دے اس پھل کے علاوہ جس کو ہوا گرا دے، میں کھڑے درخت سے نہ توڑوں گا۔ ایک زمانے تک وہ اپنے عہد کا پابند تھا، یہاں تک کہ قضائے خداوندی سے آزمائشیں آ گئیں، اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ استثناء کر لو، اگر خدا نے چاہا عہد میں لگا لو، کیونکہ معاملہ کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، سب کا اختیار میرے ماتحت ہے۔ میں ہر وقت دل میں ایک دوسری خواہش پیدا کر دیتا ہوں، ہر سانس میں دل پر ایک دوسرا داغ لگا دیتا ہوں۔ کل اصباح لنا شان جدید کل شیء ان مرادی لا یحید، ہر صبح کو ہماری نئی شان ہے، کوئی چیز میرے ارادے سے انحراف نہیں کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دل پر کی طرح ہے، جو میدان میں آندھی کا پابند ہے، ہوا پر کو خامخواہ ہر طرف لے جاتی ہے، سینکڑوں مختلف طریقوں سے، کبھی بائیں کبھی دائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے، ان قلوب بنی آدمها بین اصبعین، بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، یعنی انسانوں کے سب قلب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان اس طرح سے ہیں جیسا کہ ایک قلب ان کو جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، یعنی ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مثل القلب قریشۃ فی فلات تقلبها الریاح کیف تشاء، یعنی دل کی مثال میدان میں پڑے ہوئے پر کی سی ہے، جس کو ہوائیں جس طرف کو چاہتی ہیں پلٹ دیتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس دل کو ایسا سمجھ جیسا کہ دیگ میں جوش مارتا ہوا پانی، ہر لمحہ دل کی ایک دوسری رائے ہوتی ہے، وہ اس کی جانب سے نہیں بلکہ دوسری جگہ سے ہوتی ہے۔ تو دل کی رائے پر کیوں مطمئن ہوتا ہے، تو دل کی رائے پر کیوں مطمئن ہوتا ہے، تو عہد کر لیتا ہے تاکہ آخر میں شرمندہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے، قلب المؤمن اشد غلیانا من القدر، مومن کا دل ہانڈی سے بھی زیادہ جوش کھاتا ہے، یعنی ایک حال پر نہیں رہتا، کبھی اس میں ابال آتا ہے کبھی بجھاؤ آتا ہے۔
قلب میں یہ کیفیات اللہ تعالی پیدا فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کسی دیگر بزرگ کا قول ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم فسخ العزائم، یعنی میں نے اپنے خدا کو ارادوں کی تبدیلی سے پہچانا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم اور تقدیر کی تاثیر کی وجہ سے ہے۔ تو کنواں دیکھتا ہے اور بچ نہیں سکتا ہے، کیا اڑنے والے پرند سے یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ جال نہیں دیکھ پاتا اور ہلاکت میں گرتا ہے؟ یہ تعجب ہے کہ وہ جال اور کھونٹی دیکھتا ہے، خواہ چاہے یا نہ چاہے پھنس جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور کان کھلے ہوئے ہیں اور سامنے جال ہے، اپنے ہی بازوؤں سے جال کی جانب پرواز کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی بغیر انشاءاللہ کے عہد کرنا اور پھر اس کے ٹوٹنے پر شرمندہ ہونا۔ پرند کے سب ہوش و حواس درست ہوتے ہیں اور پھر بھی اپنے اختیار سے جال میں پھنستا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ بند دام قضا بصورت پنہاں و اثر پیدا، یعنی قضائے خداوندی کے جال کی تشبیہ جو ظاہر میں پوشیدہ ہے اور اثر ظاہر ہے۔ ایک امیر زادہ کو گدڑی کے اندر دیکھ، ننگے سر ہے مصیبت میں پڑا ہے، وہ ایک معشوق کے عشق میں تباہ ہے، اپنا سامان اور جائیداد بیچ چکا ہے، اپنی قوم میں ذلیل ہو گیا ہے اور دل اس کے انکار سے زخمی اور اس کا مرہم نایاب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قضائے خداوندی پوشیدہ ہے اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح عشق کا معاملہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، گھر بار جا چکا ہے، وہ بدنام اور ذلیل ہو گیا ہے، منحوس دشمن کے مقصود کے مطابق چلن اختیار کیے ہوئے ہے۔ کسی بزرگ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے بزرگ خدا کے لیے توجہ دیجیے کہ میں اس بری نحوست میں پھنسا ہوں، مال و زر اور نعمت ہاتھ سے دے چکا ہوں، توجہ دیجیے، شاید میں اس سے نجات پا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اس کالی کیچڑ سے نکل جاؤں۔ وہ ہر خاص و عام سے یہ دعا چاہتا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے غم سے نجات حاصل کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کہ ہر شخص اختلاف اور نزاع کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا دل اور زخمی تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے اور پاؤں کھلے ہوئے اور کوئی قید نہیں ہے، نہ اس کے سر پر کوئی سپاہی ہے نہ بیڑی، تو کس بیڑی سے خلاصی کا جویاں ہے اور تو کون سی قید سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ تقدیر کی بیڑی اور پوشیدہ تقدیر جس کو برگزیدہ ہستی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ وہ ظاہر نہیں ہے پوشیدہ ہے، لیکن قید خانہ اور بیڑی سے بڑھ کر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اس محتر زادے کے نہ ہاتھ میں بیڑی تھی نہ پاؤں میں زنجیر، عشق کی ناپدید بیڑیاں تھیں، عشق کی زنجیریں لوہے کی زنجیروں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں اور عشق کا قید خانہ عام قیدیوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوہے کی زنجیر کو لوہار کاٹ سکتا ہے اور عام قید خانوں میں کمبھل لگایا جا سکتا ہے، لیکن عشق کے معاملے میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
کیونکہ لوہار اس کو توڑ دیتا ہے، کوبھل لگانے والا قید خانے کی اینٹ اکھاڑ دیتا ہے۔ تعجب ہے یہ پوشیدہ بھاری بیڑی، اس کے کانٹے سے لوہار عاجز ہیں۔ اس پھندے کو دیکھنے کا احمد کو حق ہے، جو مونچھ کی رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے، حبل من مسد۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کی کمر پر دیکھا ایندھن کا گٹھر، فرمایا ایندھن اٹھانے والی ہے، حمالۃ الحطب۔ رسی اور گٹھر کو اس آنکھ کے سوا کسی نے نہ دیکھا جس کے لیے ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی مخفی بند کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء دیکھ سکتے ہیں۔ آن حضور اس رسی کو جو ام جمیل ابو لہب کی بیوی کے گردن میں تھی اور اس گٹھر کو جو اس کی کمر پر تھا دیکھ رہے تھے۔ سورہ تبت میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب کے بارے میں حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد آیا ہے، یعنی وہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف تعویلیں کی ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعویلوں کی ضرورت نہیں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں نظر آتی تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے سوا سب تعویل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دید یعنی بے ہوشی میں ہوتی ہے اور وہ ہوش مند ہیں، لیکن اس کی تاثیر سے اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے اور وہ اس کے سامنے رو رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مفسرین نے گٹھر سے بارے گناہ یا چغل خوری اور رسی سے جہنم کا طوق مراد لیا ہے۔ ان چیزوں کا دیدار اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان دنیاوی حواس ختم کر کے خود فراموشی اختیار کر لے۔ ان تعویل کرنے والوں کے ظاہری ہوش و حواس ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، لیکن اس کی تاثیر سے اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے اور وہ اس کے سامنے رو رہا ہے کہ دعا توجہ تاکہ میں چھوٹ جاؤں، تاکہ اس پوشیدہ بیڑی سے میں باہر نکل آؤں، اس پوشیدہ بیڑی سے میں باہر نکل آؤں۔ جو ان علامتوں کو کھلا دیکھتا ہے وہ بدبخت اور نیک بخت کو کیوں نہ دیکھ لے گا۔ وہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھپاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راز کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، وہ درویش بھوک سے کمزور ہو گیا اور جسم قیدی تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سے پھر امیر زادہ کا حال شروع کیا ہے۔ جن کو اللہ نے نور بصیرت عطا فرمایا ہے وہ سب علامتیں دیکھ لیتے ہیں اور شقی و سعید میں فرق کر لیتے ہیں، لیکن اصحاب بصیرت اللہ کے راز ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ان بزرگ کو عہد شکنی کی یہ سزا ملی کہ چوری کے الزام میں ان کا ہاتھ کٹا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مستر شدن آن فقیر نظر کنندہ بکندن امرود از درخت او گو شمال حق تعالی رسیدن بے مہلت برو، یعنی اس عہد کرنے والے درویش کا درخت سے امرود توڑنے پر مجبور ہو جانا اور بغیر تاخیر کے اس پر اللہ تعالی کی جانب سے گوشمالی کا پہنچنا۔ ہوا نے 5 دن تک کوئی امرود نہ گرایا، اس کی بھوک کی آگ سے صبر بھاگتا تھا۔ اس نے ایک شاخ پر کئی امرود دیکھے، پھر صبر کیا اور اپنے آپ کو روکا۔
ہوا چلی، شاخ کو نیچے جھکا دیا، طبیعت کو اس کے کھانے پر غالب کر دیا، بھوک اور کمزوری اور قضا کی کشش کی طاقت نے زاہد کو عہد سے بے وفا بنا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 5 دن بھوکا رہنے میں ان میں صبر کی طاقت نہ رہی، طبیعت غالب آ گئی اور صبر مغلوب ہو گیا۔ ان بزرگ نے عہد کیا تھا کہ کوئی پھل خود توڑ کر نہ کھائیں گے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب امرود کے درخت سے پھل توڑا، اپنی منت اور عہد میں کمزور پڑ گیا، فوراً اللہ تعالی کی جانب سے گوشمالی ہوئی، جس نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور کان کھینچے۔ مخلصین ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں، اے صاحبزادے، راہ میں ان کے بہت امتحان ہیں۔ اے جان من، عہد کو پورا کرنا چاہیے تاکہ تو شرمندہ اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ عہد را باید وفا اے جان من، تا نمانی شرم سارو ممتحن۔ یا وہ عہد ہی نہ کر جس کو تو پورا نہ کر سکے، خبردار خطرے میں نہ پڑ اور باہر نکل۔ اللہ تعالی کی راہ میں عہد پورا کرنا چاہیے، لیکن دیکھ اللہ تعالی کس کو سبقت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم نے بہت سے کاموں کے عہد کیے، بارہا پوشیدہ طور پر منتیں مانی، وہ طاقت کہاں ہے کہ ہم پورا کریں؟ ہم تو عاجز اور ناتواں اور مجبور ہیں۔ اے اللہ، اگر تیری مہربانی ہماری دستگیری نہ کرے، ہم پر افسوس ہے، کیونکہ رسوائی ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ عہد کی وفا ضروری ہے، لیکن یہ بھی خداوندی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہاں سے مولانا نے اپنے عہدوں کی وفا کی دعا شروع کر دی ہے۔ اگر عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوگا تو لامحالہ رسوائی ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے عہد کو وفا سے جوڑ دے، کرم کر کے ہمارے عہد کو مضبوط کر دے۔ قصے کی طرف میں پھر پلٹا کہ اس درویش نے جیسے ہی عہد توڑا فوراً قیدی بن گیا۔ اللہ تعالی کی غیرت نے فوراً اس کو سزا دی، کیونکہ اس نے فرمایا ہے اوفو بالعقود، یعنی عہدوں کو پورا کرو۔ وہاں چوروں کا ایک گروہ تھا، شاید وہ لاتعداد چاندی اور سونا لائے تھے۔ اتفاقاً چند چور بھاگے اور اس پہاڑ میں انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے متہم کردن آن شیخ رابا دزداں او بریدن دستش را، یعنی اس درویش کو چوروں کے ساتھ متہم کرنا اور اس کا ہاتھ کاٹنا۔ وہاں 20 اور کچھ زیادہ چور تھے، اپنی چوری کا مال بانٹ رہے تھے۔ کوتوال کو مخبر نے خبر دے دی تھی، کوتوال کے آدمی جلد آ پہنچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کوتوال نے سب ڈاکوؤں کو پکڑ کر باندھ لیا۔ جلاد نے فوراً ہر ایک کا داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوتوال نے فوراً اس پہاڑ کا قصد کیا، اس شیر مرد نے سب کو گرفتار کر لیا اور باندھ لیا، پھر غصے سے جلاد کو حکم دیا ہر ایک کے ہاتھ اور پاؤں بدن سے جدا کر دے۔ اسی جگہ بایاں پاؤں اور داہنا ہاتھ سب کا کاٹ دیا اور شور برپا ہو گیا۔ غلطی سے شیخ کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، پاؤں کو بھی اس نے بیکار کرنا چاہا۔ فوراً ایک معزز سوار آیا، سپاہی پر چیخا اے کتے دیکھ، خبردار!
یہ فلاں بزرگ اور خدا کے ابدال میں سے ہے، تو نے اس کا ہاتھ کیوں جدا کیا؟ اس سپاہی نے کپڑے پھاڑے اور تیزی سے بھاگا، کوتوال کے پاس اس کو فوراً مطلع کیا۔ کوتوال ننگے پاؤں معافی مانگنے آیا کہ مجھے علم نہ تھا، خدا میرا گواہ ہے، اس برے کام کی مجھے ضرور معافی دے دیجئے اے بزرگ اور جنتیوں کے سردار۔ انہوں نے کہا، میں زخم کا سبب جانتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، میں نے اس کی قسموں کی حرمت کو توڑا، اس لیے اس کے محکمہ انصاف نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا، میں نے اس کا عہد توڑا اور میں جانتا تھا برا ہے، اس جرت کی نحوست ہاتھ کو پہنچی۔ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اور مغز و پوست اے حاکم دوست کے حکم پر قربان ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابدال اولیاء کی ایک خاص جماعت ہے۔ شیخ نے کہا، ہاتھ کٹنے کا اصل سبب میں جانتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ میرا نصیبہ تھا، میں نے تجھے معاف کیا، تو نہ سمجھا، تجھ پر وبال نہ ہوگا۔ وہ جو جانتا تھا کہ وہ حاکم ہے، خدا سے الجھنے کا کس کو حوصلہ ہے؟ بسا اوقات دانا تلاش کرنے والے پرند کے حلق ہی نے اس کا گلا کاٹا ہے، بسا اوقات پرند میدے اور آنتوں کی اینٹھن سے بالا خانے کے کنارے پر پنجرے کا قیدی ہے، بسا اوقات مچھلی گہرے پانی میں حلق کی حرص کی وجہ سے کانٹے میں پھنسی ہے، بسا اوقات عورت پردے میں چھپی ہوئی شرمگاہ اور حلق کی بدبختی سے رسوا ہوئی ہے، بسا اوقات نیک عادت علامہ قاضی رشوت خور حلق کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوا ہے، بسا اوقات عشق کی وجہ سے حج میں گیا ہوا حاجی واپسی کے وقت فسق و فجور کا ساتھی بنا ہے، بلکہ ہاروت و ماروت کے لیے وہ نشہ آسمان پر چڑھنے سے ان کے لیے مانع بنا۔ بایزید رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے پرہیز کیا، انہوں نے اپنے اندر نماز میں سستی دیکھی، ان عقل مند نے سب سوچا تو زیادہ پانی پینے کو سبب سمجھا، کہا میں 1 سال تک پانی نہ پیوں گا، ایسا ہی کیا اور خدا نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ دین کے لیے یہ ان کی معمولی کوشش تھی، وہ شاہ اور قطب العارفین بنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ایک بار نماز میں سستی کا احساس ہوا، اس کے سبب پر غور کیا تو پانی کی کثرت کو سمجھا، چنانچہ عہد کر لیا کہ 1 سال پانی نہ پیوں گا۔ دین کی خاطر انہوں نے یہ ادنا سی بات کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر ایسا فضل کیا کہ ان کو قطب العارفین کا درجہ دے دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب حلق کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا، بزرگ انسان کے لیے شکوے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اس پر دوسرے سینکڑوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر انہی بزرگ کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی عہد شکنی کی یہ سزا ہے، لہذا انہیں کوئی شکوہ نہ ہوا۔ قدرت ایک ذریعہ بند کرتی ہے تو 100 دیگر ذرائع پیدا فرما دیتی ہے۔ یہ بزرگ شیخ اقطع کہلانے لگے تھے، ان کا اصل نام ابو الخیر تھا،
اور تینات گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کرامت شیخ اقطع او زنبیل با فتن او بدو دست در خلوت، یعنی ٹنٹے شیخ کی کرامت اور تنہائی میں ان کا دونوں ہاتھوں سے جھولی بننا۔ لوگوں میں ان کا نام ٹنٹا شیخ پڑ گیا، ان کو حلق کے مصائب نے اس نام سے مشہور کر دیا۔ اگر تو ان کا پہلا نام لینا چاہے جا ابو الخیر تیناتی کہہ لے۔ جھونپڑی میں ایک ملاقاتی نے ان کو پایا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جھولی بن رہے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے اپنی جان کے دشمن، تو منہ اٹھائے میری جھونپڑی میں چلا آیا، آگے بڑھنے میں تو نے جلدی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اشتیاق اور محبت کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو وہ ہنسے اور فرمایا، اب آجا، لیکن اے بزرگ اس کو پوشیدہ رکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی یہ کرامت کے تنہائی میں دونوں ہاتھ ہو جاتے ہیں، تنہائی میں وہ دونوں ہاتھوں سے بنتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تک میں نہ مروں یہ کسی سے نہ کہنا، نہ ساتھی سے، نہ دوست سے، نہ کسی کمینہ سے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ ان کے گھر کے سوراخ کے ذریعے ان کے بننے سے باخبر ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے خدا تو حکمت کو جانتا ہے، میں نے چھپایا تو نے ظاہر کر دیا۔ ان کو الہام ہوا کچھ لوگ تھے جو اس غم میں تمہارے منکر ہو گئے ہیں کہ شاید وہ طریقت میں مکار تھا کہ خدا نے لوگوں میں اس کو رسوا کیا ہے۔ میں نے نہ چاہا کہ وہ جماعت منکر ہو، گمراہی کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہوں۔ ہم نے یہ کرامت ظاہر کر دی کہ ہم کام کے وقت تجھے ہاتھ دیتے ہیں تاکہ یہ بدگمان بیچارے آسمانی درگاہ سے مردود نہ بنے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی ان کرامتوں کے بغیر اپنی ذات کے بارے میں تسلی دے دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اللہ تعالی نے الہام میں فرمایا کہ ہم نے یہ پسند نہ کیا کہ ہمارے بندے تم سے بدگمان رہیں، لہٰذا یہ کرامت ظاہر کر دی ہے۔ یہ لوگ اگر بدگمانی کی حالت میں مرے تو ہماری بارگاہ سے مردود ہو جائیں گے۔ تنہائی اور ضرورت کے وقت کٹا ہوا ہاتھ پیدا کرنا تمہاری تسلی کے لیے نہیں ہے، تمہیں تو ہماری ذات سے پہلے ہی تسلی حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے تمہیں یہ کرامت ان کے لیے دی ہے اور یہ چراغ میں نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تم تو اس سے ترقی کر چکے ہو کہ بدن کے مرنے سے، بدن کے اجزاء کے ٹکڑے ہو جانے سے ڈرو۔ سر اور پاؤں کے جدا ہو جانے سے تمہارا وہم ختم ہو گیا، وہم کے دفیہ کی اچھی موٹی سپر تمہیں مل گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تم اس مقام سے آگے بڑھ گئے ہو کہ ان جسمانی ہاتھ پاؤں کو اصل سمجھو اور ان کے فنا ہونے سے ڈرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب جرت ساحران فرعون برقطع دست و پا، یعنی فرعون کے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹ جانے پر جرت کا سبب۔
کیا ایسا نہیں ہے کہ فرعون ملعون نے جادوگروں کو میدان میں دھمکی اور تنبیہ کی کہ میں تمہارا دایاں بایاں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تمہیں لٹکا دوں گا، تمہیں معاف نہ کروں گا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ اسی وہم اور ڈر اور وسوسوں اور گمان میں ہیں کہ ان پر لرزہ اور خوف اور ڈر ہوگا جان کی دھمکیوں اور تہمات سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کی جان لینے کی دھمکی دی تھی جبکہ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، یعنی وہ میدان جہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ نہ جانتا تھا کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں، دل کے نور کی کھڑکی پر جا بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے اپنے سایہ کو ممتاز کر چکے ہیں، تیز اور چست اور خوش اور ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اگر 100 بار بھی آسمان کی اوکھلی ان کو اس خاکدان میں ریزہ ریزہ کر دے، چونکہ انہوں نے اس بناؤ کی اصل کو دیکھ لیا ہے، وہم کی زیادتی سے وہ کم ڈرتے ہیں۔ یہ دنیا خواب ہے، شک میں نہ پڑ، اگر خواب میں ہاتھ کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جادوگروں کا دل نور ایمان سے منور ہو چکا تھا اور وہ اس جسم اور زندگی کو عارضی سمجھ چکے تھے۔ دنیاوی جسم اور اخروی جسم کی مثال جسم اور سایہ کی سی ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس جسم عنصری کی اصل در حقیقت روح ہے، لہذا وہ اس عارضی وجود کے فنا ہونے کے وہم سے بے خوف ہیں۔ جسم عنصری کو اس جسم سے تشبیہ دے کر جو انسان عالم خواب میں دیکھتا ہے، پھر یہ سمجھایا ہے کہ اگر عالم خواب میں نظر آنے والے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے جائیں تو اس سے اصل جسم پر کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح جسم عنصری کے ٹکڑے ہو جانے سے اصل جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر خواب میں کینچی تیرا سر کاٹ دے، تیرا سر بھی اپنی جگہ پر ہے، تیری عمر دراز ہے۔ اگر تو خواب میں اپنے 2 ٹکڑے دیکھے، جب تو اٹھے گا بغیر کسی بیماری کے تندرست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں بدن کا نقصان 200 ٹکڑے ہو جانے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو جو بظاہر قائم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے والے کا خواب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ اگر انسان خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھے تو اس کی تعبیر عمر کی درازی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے والے کا خواب ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ دنیا اور آخرت میں کتنا فاصلہ ہے، فرمایا پلک جھپکنے کی بقدر فاصلہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو نے تقلید کے راستے سے تسلیم کیا ہے، سالکوں نے بغیر کسی پیغام دینے والے کے خوب دیکھ لیا ہے۔ تو دن میں بھی خواب میں ہے، نہ کہ یہ خواب نہیں ہے، نہ کہہ کہ یہ خواب نہیں ہے۔ سایہ فرا ہے، چاند کے علاوہ کوئی اصل نہیں ہے۔ اے معتمد، تو اپنے سونے اور جاگنے کو یہ سمجھ کہ کوئی سویا ہوا دیکھے کہ وہ سو گیا ہے۔ وہ سمجھا کہ میں سویا ہوا ہوں، اس سے بے خبر ہے کہ وہ دوسری نیند میں ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام انسان تقلیدی طور پر دنیا کی ناپائیداری تسلیم کرتا ہے اور اولیاء آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ نیند کی حالت صرف شب ہی میں نہیں بلکہ دن کی بیداری میں بھی خواب ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگ نیند میں ہیں، جب مریں گے بیدار ہو جائیں گے۔ عالم دنیا اور اس کے موجودات سب وجود باری کی فرا اور سایہ ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی بیداری کو خواب بتایا تو شبہ ہوتا ہے کہ جب بیداری خواب ہے تو اس کے بعد حالت خواب کو کیا کہا جائے گا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ انسان حالت خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ بیدار تھا اور اب سویا ہے، تو جس طرح خواب میں خواب کو دیکھتا ہے اسی طرح اس عالم کی بیداری اور خواب کو سمجھو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کمہار اگر کسی پیالہ کو توڑتا ہے، جب چاہے گا اس کو بنا لے گا۔ اندھے کو ہر قدم پر کنویں کا ڈر ہوتا ہے، وہ ہزاروں ڈر کے ساتھ راستہ طے کرتا ہے۔ بینا انسان نے راستے کی چوڑائی دیکھ لی ہے تو وہ گڑھے اور کنویں کو جانتا ہے۔ اس کا پاؤں اور ران کسی وقت نہیں کپ کپاتے ہیں، وہ کسی غم سے رنجیدہ کب ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدا جسم کا بنانے والا ہے، اگر وہ اس جسم کو فنا کرتا ہے تو جب چاہتا ہے پھر بنا دیتا ہے۔ اندھا خطرات سے ڈرتا ہے، بینا بے نیاز ہوتا ہے۔ اسی طرح جن کو چشم بصیرت حاصل ہے وہ دنیا کے خطرات سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے فرعون کھڑا ہو جا، کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں کہ چھلاوے کی ہر آواز پر ہم ٹھہریں۔ ہماری گدڑی پھاڑ دے، سینے والا موجود ہے، ورنہ ہمارے لیے ننگا بدن بہتر ہے۔ بغیر لباس کے اس نیت کو بغل میں خوشی سے لیں گے اے نالائق دشمن۔ بدن اور مزاج سے جدا ہو جانا خوشگوار نہیں ہے، بغیر الہام کے اے احمق فرعون۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگروں کی بات شروع کی ہے۔ چھلاوے کی آواز بے حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جس میں عنصری جو روح کا لباس ہے اس کو خرقہ کہا ہے۔ اگر اللہ تعالی جسم عنصری نہ عنایت فرمائے گا تو روحانی وجود ہی بہتر ہے۔ ہم بغیر جسم کے روح سے بغلگیر ہوں گے، یعنی روحانی زندگی ہمارے لیے الہام خداوندی کی وجہ سے خوشتر ہو گئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شکایت کردن استر پیش شتر کے من بسیار در روئے می افتم او تو نمی افتی الا بنا در او جواب گفتنے آ، یعنی اونٹ سے خچر کا شکایت کرنا کہ میں منہ کے بل بہت گرتا ہوں اور تو نہیں گرتا مگر بہت کم، اور اس کا جواب دینا۔ خچر نے اونٹ سے کہا اے اچھے ساتھی، اونچے اور نیچے اور تنگ راستے میں تو منہ کے بل نہیں گرتا ہے، اچھی طرح چلتا ہے، میں گمراہ کی طرح سر کے بل گرتا ہوں۔ مجھے اس کا سبب بتا کہ کس وجہ سے ہے، تاکہ میں جان لوں کہ کس طرح جینا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جن کو چشم بصیرت حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیاوی خطروں میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس قصے سے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس نے کہا میری آنکھ تیری آنکھ سے یقیناً بلا شک زیادہ روشن اور تیز دیکھنے والی ہے، اس کے علاوہ میں اونچائی سے دیکھ لینے والا ہوں، اس سبب سے میں منہ کے بل نہیں گرتا ہوں، میں موجود ہوں۔ اس نے کہا میری آنکھیں تیری آنکھوں سے زیادہ روشن ہیں، اس کے علاوہ اونچائی سے دیکھنے والی ہیں۔ جب میں بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہوں، عقل مندی سے گھاٹی کے آخر کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اونٹ نے جواب دیا کہ میں پیش بینی سے کام لیتا ہوں اور انجام پر نظر رکھتا ہوں، اس لیے ٹھوکریں نہیں کھاتا ہوں۔ یہی صورت ان لوگوں کی ہے جن کو چشم بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، وہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں۔ میں موجود ہوں، دیکھ لے، میری حالت سے میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر راستے کی سب نیچائی اور اونچائی اللہ تعالی میری آنکھ کو دکھا دیتا ہے، میں ہر قدم دیکھ بھال کر رکھتا ہوں، ٹھوکر کھانے اور گرنے سے نجات پا جاتا ہوں۔ تو اپنے آگے 1 2 3 قدم دیکھتا ہے، دانا کو دیکھ لیتا ہے، جال کی تکلیف کو نہیں دیکھتا ہے۔ يستوي الأعمى لديكم والبصير في المقام والنزول والمسير، یعنی تمہارے نزدیک اندھا اور بینا برابر ہے ٹھہرنے اور اترنے اور چلنے میں۔ جب اللہ تعالیٰ پیٹ کے بچے میں جان ڈالتا ہے، اس کی طبیعت میں اجزاء کو جذب کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تیری نظر انجام پر نہیں ہے، تیرے لیے اچھا برا سب یکساں ہے، میں ہر چیز میں امتیاز کر لیتا ہوں۔ غرض یہ کہ اہل اللہ اور عوام کی مثال خچر اور اونٹ کی سی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ پھر پہلے مضمون کی طرف رجوع کیا ہے۔ جادوگروں کو جسموں کے دوبارہ حشر کا یقین ہو گیا تھا، تو اب مولانا حشر میں جسم کے دوبارہ موجود ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی شکم مادر میں بچے میں یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ غذا کے اجزاء کو جذب کرنے لگتا ہے، جس سے اس کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ خوراک سے اجزاء جذب کرتا ہے، اپنے جسم کا تانا بانا تنتا ہے، 40 سال تک اجزاء کے جذب کرنے کا نشو و نما میں اللہ تعالیٰ اس کو حریص کر دیتا ہے۔ اس نے روح کو اجزاء جذب کرنے کی تعلیم دی، یکتا شاہ اجزاء کو جذب کرنا کیوں نہ جانے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک کی عمر تک انسان کے جسم میں نشو و نما ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح اس جسم میں اللہ تعالی جذب کرنے کی قوت فرما دیتا ہے، روح میں بھی اجزاء کو جذب کرنے کی قوت فرما دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان ذروں کو جمع کرنے والا سورج تھا، وہ بغیر غذا کے تیرے اجزاء کو چن لینا جانتا ہے۔ جس وقت تو خواب سے نکل کر اپنے اندر آئے گا، وہ گئے ہوئے ہوش و حواس کو فوراً بلا لے گا، حتیٰ کہ تو جان لے گا کہ وہ اس سے غائب نہیں ہے۔ وہ واپس آ جائے گا جب وہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ لوٹ آ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان اجزائے بدن کو غذا کے ذریعے جمع کرنے کی طاقت جس طرح اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اسی طرح وہ غذا کے واسطے کے بغیر بھی اجزائے بدن کو جمع فرما سکتا ہے۔
انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو زائل شدہ حواس فوراً لوٹ آتے ہیں، اسی طرح حشر میں اجزائے بدن فوراً لوٹ آئیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اجتماع اجزاء خر عزیر علیہ السلام بعد بوسیدن نش باذن اللہ تعالی و در ہما دم مرکب شدن پیش چشم عزیر علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بوسیدہ ہو جانے کے بعد عزیر علیہ السلام کے گدھے کے اجزاء کا جمع ہو جانا اور فوراً عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جڑ جانا۔ ہاں اے عزیر، اپنے گدھے کو دیکھ کہ تیرے سامنے گلا سڑا اور ریزہ ریزہ ہے، میں تیرے سامنے اس کے اجزاء کو جمع کر دوں گا، سر اور دم اور دونوں کان اور پاؤں کو، ہاتھ نہیں ہے اور اجزاء کو جمع کر دیتا ہے، ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے۔ پیوند لگانے والے کی کاریگری کو دیکھ کہ وہ پرانے کو بغیر سوئی کے سی دیتا ہے، سیتے وقت نہ دھاگا ہے نہ سوئی، اسی طرح سی دیتا ہے کہ پھٹن کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ آنکھ کھول، حشر کو کھلے طور پر دیکھ لے تاکہ تجھے قیامت کے بارے میں شبہ نہ رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیامت میں انسان کے جسم کے بوسیدہ اجزاء اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کے اجزاء جمع ہو گئے تھے۔ عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جن کا ذکر سورہ بقرہ کی آیتوں او کالذی مر علی قریۃ آخر تک میں ہے۔ یہ ایک ویران بستی پر سے گزرے تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا تو اس کو کیسے آباد کرے گا، تو اللہ تعالی نے ان پر اور ان کے گدھے پر فوراً موت طاری کر دی۔ 100 برس تک وہ مردہ حالت میں رہے اور پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اس عرصے میں گدھا بالکل سڑ گل چکا تھا۔ حضرت حق نے اس کے اجزاء کو جمع کر دیا اور وہ پھر زندہ ہو گیا تو فرمایا اسی طرح میں اس بستی کو آباد کر دوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ تو میرے جمع کرنے کو پورا دیکھ لے، تاکہ تو مرتے وقت غم سے نہ لرزے، جس طرح تو سونے کے وقت مطمئن ہے اپنے جسم کے تمام حواس کے فوت ہو جانے سے۔ سوتے وقت تو حواس کے ختم ہونے پر نہیں لرزتا ہے، اگرچہ وہ متفرق اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو اپنے گدھے کو دیکھ، گل سڑ چکا تھا پھر بھی وہ زندہ کر دیا گیا۔ حضرت حق کا انسانوں کا سا ہاتھ نہیں ہے۔ میں قیامت میں اجزاء کو کس طرح جمع کروں گا؟ انسان جب سوتا ہے تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، لیکن انسان سونے سے نہیں ڈرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ بیدار ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر قیامت کی زندگی کا یقین ہو جائے تو انسان موت سے خوف زدہ نہ ہوگا۔ پہلے فنائے دنیاوی پر غم نہ کرنے کا بیان تھا، اب اس سے متعلق ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جزا نہ کردن شیخ بزرگوار بر مرگ فرزندان خویش، یعنی ایک شیخ بزرگوار کا اپنی اولاد کے مرنے پر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرنا۔ اب سے پہلے ایک رہنما شیخ تھے جو روئے زمین پر آسمانی شمع تھے، امتوں میں پیغمبر کی طرح جنت کے باغ کا در کھولنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیشرو شیخ اپنی قوم میں نبی کی طرح ہوتا ہے۔
ان سے ان کی گھر والی نے ایک صبح کو کہا، اے نیک عادت بتائیے آپ سخت دل کیوں ہیں؟ آپ کی اولاد کی موت اور جدائی کی وجہ سے ہم باوجود دوہری کمر ہو جانے کے روتے ہیں، آپ کیوں گریہ و زاری نہیں کرتے؟ اے بزرگ، کیا آپ کے دل میں شفقت کا مادہ نہیں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ بھی نبوت کے کامل اتباع کی وجہ سے امت میں نبیوں کی طرح ہوتے ہیں جو لوگوں کی بخشش کا سبب ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب آپ کے اندر رحم نہیں تو اب ہمیں آپ سے کیا امید ہے؟ اے پیشوا، ہمیں آپ سے آس ہے کہ آپ ہمیں ہلاکت میں نہ چھوڑیں گے۔ جب حشر کے دن تخت آراستہ کر دیں گے تو اس سخت دن آپ ہماری سفارش کرنے والے ہوں گے۔ ایسے بے پناہ روز و شب میں ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں۔ اس وقت ہمارا ہاتھ آپ کا دامن ہوگا جبکہ کسی مجرم کے لیے امان نہ رہے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں مجرموں کو روتا کب چھوڑوں گا؟ میں دل و جان سے گناہ گاروں کا سفارشی ہوں گا تاکہ ان کو بھاری شکنجہ سے چھڑا دوں۔ گناہ گاروں اور کبیرہ گناہ والوں کو کوشش سے عہد کے توڑنے کے غصہ سے نجات دلاؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تم میں رحم کا مادہ ہی نہیں ہے تو اب ہم آپ سے کیا توقع رکھیں؟ ازل میں عبودیت کا عہد کیا تھا، گناہوں کا ارتکاب اس عہد کو توڑنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میری امت کے نیک خود فارغ ہیں مصیبت کے دن میرے سفارشوں سے، بلکہ خود ان کی سفارشیں ہوں گی، ان کی بات چالو حکم کی طرح چلے گی۔ کسی بوجھ اٹھانے والے نے غیر کا بوجھ نہیں اٹھایا ہے، میں بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوں، خدا نے مجھے بلند کر دیا ہے۔ اے جوان، جو بغیر بوجھ کے ہے وہ شیخ ہے، وہ اللہ کا مقبول ہونے میں ایسا ہے جیسا کہ ہاتھ میں کمان۔ شیخ کون ہوتا ہے؟ بوڑھا یعنی سفید بالوں والا۔ اے نا امید، اس بال کے معنی سمجھ لے، وہ کالا بال اس کی ہستی ہے تاکہ اس کی ہستی کا ایک بال کا تار نہ رہے۔ جب اس کی ہستی نہ رہی وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ سیاہ بالوں والا ہو یا کھچڑی بالوں والا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو اس کی ضرورت نہ ہوگی کہ انہیں عذاب سے بچانے کے لیے شفاعت کی جائے، ہاں شفاعت سے ان کے مراتب بڑھیں گے، جناب باری میں ان کے عرض ضرور مقبول ہوگی۔ گزشتہ اشعار میں انبیاء کو رحمت للعالمین کہا تھا اور ان کی شفاعت کا ذکر تھا۔ اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شفاعت میں تو دوسروں کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا ہے، اور یہ آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے منافی ہے، کیونکہ اس میں مذکور ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی بوجھیلا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ میں تو بوجھیلا نہیں ہوں، خدا نے میرا مرتبہ بلند کیا ہے، لہٰذا میں دوسروں کا بوجھ اٹھا لوں گا۔ دراصل آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو مولانا نے بیان کیا، یہ محض ایک نکتہ ہے، ورنہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مثلا زید نے گناہ کیا ہو اور عمر کو اس کی سزا ملے، یہ نہیں ہوگا۔
جس طرح کمان ہاتھ کے تابع ہوتی ہے اسی طرح شیخ اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ شیخ اس کو کہتے ہیں جو بوڑھا ہو، یعنی اس کے بال سفید ہو گئے ہوں، کالے نہ ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کالے بال سے مراد اس کا وجود اور ہستی ہے، یعنی وہ اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو، یعنی جس کے بال کالے اور سفید ملے جلے ہوں، اس کو دو منہ کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کالا بال بشری صفات میں وہ داڑھی کا بال اور سر کا بال نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم جوان ہوئے بغیر شیخ اور پیر ہیں، جبکہ ایک کالا بال جو ہماری صفت ہے اس میں نہیں ہے، وہ شیخ اور خدا کا مقبول ہے۔ جب اس کے سفید بال ہوں، اگر اس میں خودی ہے، وہ نہ پیر ہے اور نہ اللہ تعالی کا مقبول ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں شیخ و پیر تھے۔ اگر انسان میں خودی ہے تو خواہ بال سفید ہوں، وہ شیخ اور پیر نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ بعض بشری اوصاف سے بچا ہے، اے صاحبزادے وہ شیخ نہ ہوگا، ادھیڑ ہوگا۔ اگر اس کا بال برابر وصف باقی ہے، وہ آسمانی اور عرشی نہیں ہے، دنیا دار ہے۔ ہم سب آپ کے امیدوار ہیں، آپ کے رحم اور احسان کے ریزہ چین ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ بے شفقت کیوں ہیں؟ اولاد کے بارے میں بے رقت کیوں ہیں؟ یا شاید آپ کا دل نہیں جلتا ہے؟ اے شیخ ہمیں قصہ بتائیے۔